أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 128 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 یعنی 196 کا دوسرا حصہ ہے۔ آیت نمبر 196 کے پہلے حصے کی تشریح ہو چکی، یہ باقی آیت کی تشریح ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن حاصل کر لو تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھائے تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وہ قربانی میں جو میسر ہو پیش کرتے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، بس جو کوئی قربانی نہ پائے اپنے پاس، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کی، تو فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھنے ہیں اس کو، یعنی عرفات سے پہلے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 روزے جب حج سے فارغ ہو جائیں، لوٹ کر آ جائیں حج سے۔ تلک 10 کاملہ، یہ کل 10 روزے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ سہولت اور گنجائش ذالک لمن، اس شخص کے لیے ہے جو یکن اہلہ حاضر، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو حدود حرم میں یعنی مسجد حرام کے پاس حاضر نہیں رہتے بلکہ باہر سے جو آ کر حج کرتے ہیں، یہ گنجائش ان لوگوں کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یہ بات جان لو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب والے ہیں۔ پوری اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ سن لیجیے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے تو وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت کی روشنی میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج قران۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ جو حج کی پہلی قسم ہے۔ حج افراد کہتے ہیں جس میں حج کرنے والا صرف حج کا احرام بنتا ہے اور حج سے پہلے کوئی عمرہ نہیں کرتا۔ اس حج کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ صرف حج کرتا ہے، حج کے لیے احرام بنتا ہے، بس حج کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، صرف خالص حج کرتا ہے۔ اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع۔
جس میں حاجی میقات سے صرف عمرے کا احرام بنتا ہے پہلے، پھر جا کے عمرہ کرتا ہے، عمرے کے بعد حلق کے ذریعے یا قصر کے ذریعے سر مونڈ کر یا قصر کر کے حلال ہو جاتا ہے، احرام سے نکل گیا۔ پھر ذی الحجہ کی 8 ذی الحجہ جب آتی ہے تو پھر مکے ہی سے جہاں اس کا قیام ہے وہیں سے احرام بنتا ہے، پھر حج کا احرام بنتا ہے، پھر حج ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد حج کے مناسک ادا ہونے کے بعد حلق کرتا ہے یا قصر کرتا ہے، حلال کرتا ہے۔ حج کی جو صورت ہے اس کا نام ہے حج تمتع۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، چونکہ حاجی نے اس صورت میں فائدہ حاصل کیا، یعنی یہاں سے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد حلال ہو گیا، اور حلال ہونے کے دوران اس نے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا، اپنی بیوی کے ساتھ رہا، تمتع ہوا، حلال ہوا، پھر اس کے بعد اس کو آزادی ملی، اس سے تمتع ہوا، پھر اس کے بعد پھر اس نے حج کا احرام باندھا، حج کیا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج کی تیسری قسم ہے قران۔ قران کیا کہیں؟ حج کی جو تیسری قسم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں حاجی میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہے ایک ہی وقت میں، اور جا کے پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرہ سب ادا کرتا ہے، اس میں طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، سب کچھ، لیکن قصر یا نہیں کرتا، سر نہیں مونڈتا، اسی احرام میں رہتا ہے، اسی احرام کی حالت میں رہتا ہے، کب تک؟ یہاں تک کہ انتظار کرتا ہے 8 ذی الحجہ آنے تک، پھر اسی احرام سے حج کرتا ہے، پھر حج کرنے کے بعد احرام کھولتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت صبر آزمائش ہوتا ہے حج قران۔ اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ قران کے معنی آتے ہیں ملانے کے، اسی سے قرن ہے، سینگ، دونوں سینگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ قران ہے۔ عمرہ اور حج دونوں کو ایک ہی احرام کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے قران۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج تمتع یا حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں یہ گنجائش دی ہے کہ وہ 3 روزے جو ہے عرفے کے دن تک پورے کر لیں، اور پھر جب حج سے فارغ ہو کر لوٹ جائیں تو اور 7 روزے رکھیں، اور اس طرح 10 روزے ان کے ہو گئے۔ لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ یہ سہولت اور گنجائش ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، ان کی سکونت وہاں نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، وہاں رہنے والوں کے لیے نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہم باتیں حج سے متعلق بتائی ہیں۔ دیکھیے یہ حج کے مسائل ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کا استضاف عموماً نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں مفتیان کرام سے رجوع ہو، مقام علماء سے رجوع ہو، مسائل پوچھ لیے جائیں۔ یہاں چونکہ آیت آئی ہے اور حج سے متعلق بہت سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، ہم نے ضمناً یہاں بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔